آج یہ احمد فراز کی ایک نسبتاً ایک طویل نظم محاصرہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حاکم وقت کو سب سے زیادہ ڈر اگر لگتا ہے کسی سے تو وہ ہے دانشور طبقہ جو ہوتا ہے یا شاعر و ادیب جو ہوتے ہیں، ان سے وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ انسان مٹ جاتا ہے، خیالات رہ جاتے ہیں، اور اسی خیال سے وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہر زبان پہ پابندی لگا دیں۔ ایسی ایک صورتحال احمد فراز کے سامنے بھی آئی، اور یہ واقعہ ہے کہ اس نظم کے بعد فوراً انہیں قید کر لیا گیا تھا۔ تو وہ نظم حاضر ہے کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کما بدست ستادہ ہے عسکری اس کے۔ غنیم، غنیم مطلب لٹیرا، ڈاکو۔ انہوں نے اپنے حاکم وقت کو اسی نام سے یاد کیا ہے کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے، مجھے میسج کیا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، کہ اس کی فوجیں جو ہے مجھے انسرکلڈ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے چاروں طرف سے۔ فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر، جو بھی باؤنڈری وال ہے شہر کے، اس کے ہر برج ہر منارے پر کما بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے، تو اس کے سپاہی کمان لیے ہوئے بالکل تیار ہیں، وہاں انہیں تعینات کر دیا گیا ہے، وہ تیر و کمان لے کر کے، انہیں نشانے پر لے کر کے وہ بالکل استادہ ہے، مطلب یہ کہ وہ تعینات ہے۔ کما بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بجھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے۔ یہ وہ بجلیاں بجھا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس پتلے خاکی میں، وجود خاکی مطلب انسان کے اندر آگ سی کوئی لگ جاتی ہے، آتش فشاں سا کوئی چیز جاگ جاتی ہے، اس کے اندر بغاوت کی آگ جلنے لگتی ہے، تو اس بارود کو بھی بجھا دیا گیا ہے۔ اور سبھی دریدہ دہن مطلب وہ جو منہ پھٹ قسم کے لوگ تھے، بول دیتے تھے حاکم وقت کے خلاف، کچھ بول دیتے تھے، وہ اب بدن دریدہ ہوئے، انہیں کاٹ چھاٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اور سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے، اور جنہوں نے بھی سر اٹھایا انہیں دار و رسن کے حوالے مطلب پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے۔ قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ یہ بھی اسی پیغام کا حصہ ہے کہ جو لوگ قلندر بنے پھرتے ہیں وفاؤں کے، تو ان کی اساس، ان کی پونجی کیا ہے، ان کی کمائی کیا ہے زندگی کی، یہ دیکھ لو۔ قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، سو شرط یہ ہے جو جہاں کیا ماں چاہتے ہو، تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو۔ بھئی تمہارے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو زندہ رہنا، بچنا چاہتے ہو، شرط اگر تو یہی شرط ہے کہ تم اپنے لوح و قلم، اپنی تختی اور اپنے قلم کو قتل گاہ میں رکھ دو، مطلب توڑ پھوڑ ڈالو، ختم کر ڈالو اسے، قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ بس اب کماندان جو کمان لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اس کے نشانے پہ تم ہی ہو، اگر تم نے اپنے لوح و قلم کو قتل گاہ میں نہیں رکھا تو اگلا نشانہ تم ہی ہو، تو اپنی ساری غیرت کو، اپنے ضمیر کو تم کہیں راہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اب شاعر جواب دے رہے ہیں انہیں، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا صورت تلاش لاتی ہے۔ کیا تمہارے بادشاہ کو یہ بات نہیں معلوم تاریخ کیا سکھاتی؟ انہوں نے تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھی کہ جب بھی رات کے اندھیرے نے کسی سورج کو قتل کیا ہے تو ایک نئی صبح ایک نئے سورج کے ساتھ طلوع ہو جاتی ہے، کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تلاش لاتی ہے۔ سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے، تو میرے دشمن کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، نہ تو مجھے بادشاہ کے کرم کی لالچ ہے اور نہ ہی اس کی سزا سے مجھے کوئی خوف آتا ہے، جو کچھ اس کا کنسیکوینس جو بھی ہونے والا ہے مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے، کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے تلوار کی طاقت پر اسے بہت زیادہ گھمنڈ ہے، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، اسے قلم کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، وہ صرف تلوار کی زبان سمجھتا ہے۔ اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے۔ میرا قلم اس محافظ کا وہ کہ اس کے کردار
کی خوبیاں بیان کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس کا محافظ نہیں ہو سکتا ہے اس لٹیرے کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، جو اپنے شہر کو ہی قلعہ بندی کر کر کے خود پر ناز کرے۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدے سے سرفراز کرے۔ میرا قلم وہ اس بھکاری سر جھکے ہوئے فقیر کا کاسا نہیں ہے، کٹورا نہیں ہے، جو ظالموں کے قصیدے ان پر سرفراز کرے، قصیدے ان کے شان میں وہ کہے۔ ایسا کوئی فقیر میرا قلم نہیں ہے، فقیر کا کاسا نہیں ہے۔ میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کے ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے۔ تو میرا قلم نہیں اوزار نقب زن، وہ جو رات کے اندھیرے میں کسی کے گھر کی دیواریں کاٹ کے یا چھتیں کاٹ کے گھر میں داخل ہوتا ہے لوٹنے کی نیت سے، تو میرا قلم نہیں اوزار ہے، ویسا اوزار نہیں ہے میرا قلم کہ یہ نقب زن کا کام کرے، جو اپنے گھر ہی کے چھت پر شگاف ڈالتا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جو اپنے گھر کے ہی چھت پر شگاف ڈالتا ہو اور اسے لوٹنا چاہتا ہو۔ میرا قلم نہیں اس دوز نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے۔ میرا قلم اس آدھی رات کو جاگنے والے چور کا دوست نہیں ہے، وہ چوروں کا دوست نہیں۔ میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے۔ ایسے چور جو آدھی رات کو نکلتا ہے اور لوگوں کی چھتوں پہ کمند ڈالتا ہے اور اس گھر میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اس کا رفیق نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے۔ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے۔ اس مبلغ، اس شیخ، اس پابند یا زہد والے اس زاہد کا وہ کی تسبیح نہیں ہے جو اپنی نیکیوں کا بھی حساب رکھتا ہے۔ کتنی بار اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان اپنے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا تماچا ہے، یہ بہت بڑی چوٹ ہے کہ میرا قلم نہیں میزان، ترازو نہیں ہے جو اپنے عادل، اپنے انصاف کرنے والے کو، اپنے عدل کرنے والے کو، ایسے شخص کے بارے میں انصاف کرے یا اس کی خوبیاں بیان کرے، اس کی تعریفیں کرے جو اپنے چہرے پر دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو سوچ کما کا زبان تیر کی ہے۔ یہ میرا قلم امانت ہے میرے اپنے لوگوں کی، یہ میری عدالت ہے، یہ قلم دراصل میرے ضمیر کی، میرا ضمیر کیا چاہتا ہے، میری روح کیا کہتی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپاک سے لکھا، اسی لیے تو جو میں نے لکھا پورے تپاک کے ساتھ لکھا ہے، تبھی تو سوچ کما اور زبان تیر کی ہے، تبھی تو یہ تیر اور کمان ہے میرے پاس، میری سوچ بھی کمان جیسی ہے اور میری زبان تیر جیسی ہے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا۔ میں نے اپنی سی کوشش کی ہے، اگر مجھ سے یہ حصار ستم گرا تو گرا، نہیں گرا تو میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ گرائیں گے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی اعزا نصیبیوں کی قسم، میرا قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ بھئی میں اپنی طور پہ کوشش کر رہا ہوں تو یہ مجھے یقین ہے کہ یہ حصار ستم ٹوٹے گا، مجھ سے نہ ٹوٹے، میرے بعد والے لوگوں پہ سے ٹوٹے گا، اور تمام عمر کی اعزا نصیبیوں کی قسم، میری عمر بھر جو ہم نے عذاب جھیلا ہے، اس کو اپنے قلم کی خاطر جو اعزا نصیبیوں کی قسم، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان تمام مزیتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ میرے قلم نے جہاں تک سفر طے کیا ہے یہ بیکار نہیں جائے گا، سفر اس سے آگے جاری رہے گا، اور حصار ستم تمہارا کسی نہ کسی دن ٹوٹے گا ضرور، تمام عمر کی اعزا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی یہ غزل، یہ نظم آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔